ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج کے معاملات کو حضور 1450 سال پہلے ہی بتا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد حضور یہ بھی فرما دیا کہ اس میں سے 72 گمراہ اور جہنمی ہوں گے۔ کتنے غلط ہوں گے؟ 72، صرف ایک حق پر ہوگی جو جنتی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون سی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی 73 میں نجات پانے والی؟ تو حضور فرماتے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے وہی حق پر ہوگی۔ تو آج پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کے راستے پہ، حضور کے راستے اور صحابہ کے راستے پہ کون ہے۔ اب جیسے دیکھ لیجیے ابھی لوگ جو ہے علماء اکرام کو چھوڑ کر ڈاکٹر اور انجینئر سے دین سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کے پاس ابھی ذاکر نائک کو لوگ جان ہی رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، اس سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، بولے بھائی بہت پڑھا لکھا ہے، کوٹ پیٹ پہن کے آتا ہے، انگلش بولتا ہے۔ بھائی اسلام کی زبان تو عربی ہے، تو اس میں انگلش بولنے پہ آپ اتنا متاثر کیوں ہو جا رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بندہ وہ قرآن و حدیث آتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ موافق بولتا ہے یا قرآن و حدیث پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے آن ریکارڈ بولا ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا، آپ کو مل جائے گا۔ ذاکر نائک بولتا ہے قرآن کریم میں 25 آیت کریمہ ہیں جس میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام۔ یہ بہت وائرل ہوا تھا، آپ نے سنے گی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں 25 جگہ یہ آیا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں وسیلہ مت لو، وسیلہ لینا حرام ہے، جبکہ اس نے قرآن پہ کھلا جھوٹ باندھا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بھی مسلمانوں کو انبیاء و اولیاء کے وسیلے سے روکا ہی نہیں گیا۔ پھر ذاکر نائک سے جب پوچھا گیا، سری لنکا میں حافظ حسن قادری صاحب ہیں، اہل سنت کے عالم، انہوں نے ان کو فیس ٹو فیس پکڑا اور آپ ان سے پوچھا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ وسیلہ لینا حرام ہے اور قرآن میں 25 آیت ہے، اب مسلمان پریشان ہے کہ بھائی وسیلہ لے یا نہ لے، تو آپ مجھے 25 آیت چھوڑیے، صرف ایک آیت بتا دیجیے جس میں لکھا ہو کہ اے مسلمانوں تمہیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ نہیں لینا۔ تو بولا نہیں آپ مجھے میل کر دیجیے۔ اچھا سوچو اتنا بڑا اسکالر ہے، فٹافٹ قرآن کی آیت بتانے والا ہے اور اس کے پاس 25 آیت کریمہ ہے، تو وہاں پر 5 تو دے ہی دینا چاہیے کم سے کم، نہیں دیا۔ بولا نہیں آپ میل کر دیجیے، وہ بولے ہم 6 مہینہ پہلے میل کیے تھے کوئی جواب نہیں آیا، بولے نہیں پھر میل کر دیجیے گا، بہرحال وہ جواب نہیں دے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 25 آیت کا ایک آیت بھی نہیں ہے وسیلہ سے منع کرنے کی، بلکہ قرآن کریم میں آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پڑھیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ رب العالمین وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے، ذاکر نائک کہتا ہے قرآن میں منع ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسے جھوٹے کذاب لوگوں سے آپ کو نہ دین سیکھنا ہے، نہ اس کی صحبت اختیار کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا نام تو لیں گے لیکن آپ کو قرآن کی باتیں نہیں بتائیں گے۔ اب اس نے قرآن کا نام لیا نا کہ 25 آیت کریمہ ہے وسیلہ لینے کا، جب اس سے خود پوچھا گیا تو وہ جواب ایک بھی نہیں دے پایا، اس کے پاس کوئی آیت نہیں تھی۔ تو اب قرآن کریم پہ جھوٹ باندھنے والا شخص کیا ہوا آپ جانتے ہی ہیں۔